یہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور اس کے اندر ایک مکالمہ میرے سامنے سے گزرا جس میں اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، جبکہ بیرسٹر غور فرما رہے تھے کہ ہمارے لیڈر تو یہی ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ مسئلہ کیا ہے؟ سارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر کیا دقت ہے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن تسلیم کرنا؟ جی بہت شکریہ صدی صاحب۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ آئین و قانون جو ہے وہ کسی کی خواہش پہ نہیں چلتا، نہ میری خواہش پہ چلے گا، نہ آپ کی چلے گا، نہ ہی بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی خواہش پہ چلے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے چند ساتھیوں نے نومینیشن ضرور دی ہے جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، لیکن اسپیکر نے فارملی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسپیکر اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہے اور اسپیکر نے اس کی وجوہات انہیں بتائی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ اس میں کوئی اور نام دیں، تو خود سے یہ ایزیوم نہیں کر سکتی تحریک انصاف کہ چونکہ انہوں نے جو ہے یہ نام دے دیا تو اب یہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ کسی سے پوچھا کہ شادی کا سنا ہے تو اس نے کہا 50% کام ہو گیا، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے ہاں کر دی ہے، باقی لڑکی والوں نے کرنی ہے ہاں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر نہیں، لیکن حذیفہ یہاں پر تو معاملہ اٹس دا ادر وے اراؤنڈ۔ مجھے لگتا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں، یعنی کہ جو قواعد تھے وہ انہوں نے پورے کر لیے، اب قاضی صاحب یہاں پر نہیں مان رہے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ نہیں، اس میں لڑکا جو ہے وہ جو ہے اسپیکر ہیں اور لڑکی والے آپ تحریک انصاف والوں کو سمجھیں، آپ اس میں اسپیکر صاحب کو جو ہے اتنا لائٹ نہ کریں، انہیں لڑکے کا اختیار دیں۔ تو اس میں آپ کا رول کیا ہوگا حذیفہ، آپ کی پارٹی کا؟ ہمارا تو دیکھیں اس میں کوئی رول نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی بزنس اچھے طریقے سے چلے۔ بیرسٹر گوہر اچھے آدمی ہیں، انہیں ہی اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر دیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسمبلی اچھے طریقے سے چلے گی۔ سلجھی بھی بات کرتے ہیں، فارملی تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا جن کی جانب آپ کر رہے ہیں یا جن کی وکالت آپ کر رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ہے۔ میں نے آن دا لائٹر نوٹ کہا بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی ظاہر ہے جس طریقے سے اڈیالہ سے پریشر آتا ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، انہیں تو جو بتایا جاتا ہے، جو پرچی میں لکھ کے دے دیا جاتا ہے، وہی بیچارے شریف آدمی ہیں، وہی آ کے بیان کر دیتے ہیں۔ ادروائز بیرسٹر گوہر کی اگر چیزیں ہاتھ میں ہوتی تو انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے بات کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم نے جیسے اسے انڈورس کیا، ہم نے اس کو انڈورس کیا، ویلکم کیا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، ڈمی آدمی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ محمود خان اچکزئی والے معاملے پر بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں جو شریف النفس لوگ ہیں جماعت میں، انہیں اعتراض ہے بڑا کہ آپ اس طریقے سے کنفرنٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی اسمبلی میں نہیں ہے، سارے آزاد ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان قرار دے چکا ہے۔ اگر یہ تحریک انصاف کے لوگ ایڈمیٹڈ ہوتے، پھر ظاہر ہے پارلیمانی لیڈر اگر لکھ کر دے دے کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، اسپیکر باؤنڈ ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ آزاد ہیں۔ اسپیکر اگر ایک بندے سے بھی تحقیق و تفتیش کرنا شروع کرے تو 6 مہینے لگ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کر وہ چاہتے ہیں کہ میں سسٹم کو ڈکٹیٹ کروں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا بندہ لگاؤں جو کنفرنٹیشن کرے، مرو اور مار دو کی پالیسی اسمبلی سے باہر بھی ہو، اسمبلی کے اندر بھی ہو۔ تو ان حالات میں اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اسپیکر یہ فیصلہ کرے گا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، اسپیکر دیکھے گا کہ میں نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا ہے، تو اس ان آرڈر کرنے کے لیے اگر ایک بندہ اس سوچ کا حامل آ رہا ہے تو اس کے لیے ذرا اگر اسپیکر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو میرے خیال سے کوئی آئینی اس میں ہرڈل نہیں ہے۔ لیکن دیٹ پرسن از آلریڈی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 50% کام ہو گیا ہے، 50% نہیں ہو رہا، اور اس کی انہوں نے توجیہ بھی پیش کی، تو یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اسپیکر صاحب مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کی اب ماضی کی حکومتیں آپ دیکھیں نا 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلی ہیں، کیونکہ ہر کسی سے پنگا لیتے رہے اور اب یہ دوبارہ پنگا لے رہے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف ملک اس مشکل سے دوچار ہے، آپ نے خود بتایا، دہشت گردی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، معیشت تباہ ہے، ان ساری چیزوں کو، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی یعنی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ان حالات میں تو ملک کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپوزیشن کو ساتھ رکھتے ہوئے مشکل سے نکالنا ہوتا ہے ملک کو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 سال اور گزار لیے، اور وہی عمران خان نہیں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 3-4 سال ہو گئے، انہوں نے کوئی ڈیلیور تو نہیں کیا، اور اوپر سے دو سالوں کے اندر جو IMF نے ان پہ ٹھپا لگا دیا کہ گڈ گورننس نہیں لا سکے، اور 5,300 ارب روپے غبن بھی کر لیے۔ اب اس سے پریشان ہو کر یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اپوزیشن لیڈر وہ حکومت کی مرضی سے بنتا ہے؟
یا اسپیکر کی مرضی سے بنتا ہے. اگر یہی کام کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن کرا دو, پھر نہ الیکشن کراؤ نہ کچھ بھی نہ کراؤ, اپنی مرضی کراؤ بس. پہلے بھی اب آپ مرضی کرتے رہیں. تو اس سے تو دیکھیں نہیں, اور اس کے اندر ایک اور توجہ بھی ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو ایجیٹیشن کر سکتا ہے یا اس طریقے سے, اچکزئی صاحب آلریڈی اسمبلی کے معزز رکن ہیں, تو وہ اسمبلی میں آلریڈی موجود ہیں. اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے تو ایسا کیا کچھ ہو جائے گا کہ جس سے حکومت خائف ہے؟ دیکھیں حکومت تو ہر چیز سے خائف ہے. حکومت تو جو جیل کے اندر بیٹھا عمران خان ہے اس سے کتنی خائف ہے. آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعلیٰ کو 8ویں مرتبہ ہو گیا, نہیں ملاقات کی اجازت نہیں. ایک ملاقات ہو جاتی تو کیا یہ ٹینشن ہوتی؟ کیا یہ واقعی یہ ملک کے اندر ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی مخلص ہے ملک کے ساتھ؟ ان کو یہ تو انتقام لے رہے ہیں ملک سے. انہوں نے کیا ہے, نواز شریف چلا جائے گا باہر چلا جائے گا, شہباز شریف چلا جائے گا باہر, ان کے بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, اور اگر سفر ہونا ہے تو میں نے اور آپ نے ہونا ہے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو ظلم شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں شوکت خانم جیسا ادارہ, اس کی آپ وہ بند کرتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ سیز کرتے ہیں, یہ کون سا تک بند؟ لیکن وہ تو ڈی فریز ہو چکے ہیں, غریب لوگ مریض پڑے ہوئے ہیں. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ تو ہوئے تو عدالت نے کیا نا. میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کون سا, یہ جو انتقامی کارروائی ہے ان کا انتقام ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ ہر بات پہ جی وہ عمران خان, مہنگائی عمران خان, اگر امن و امان ہے عمران خان. بھائی اگر عمران خان کے بغیر آپ نہیں چل سکتے تو پھر آپ کیوں آئے حکومت میں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. ایک اور معاملہ ہے جس پہ میں ذرا رائے لے لوں.